ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تو بہت سے احکامات ہیں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی کرنے کے کام تو بے شمار ہیں، کوئی ایک بات ایسی بتا دیں کہ بس جس کو میں کبھی نہ چھوڑوں پھر۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تم ذکر کرتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر موقع پر۔ تو وقت کا سب سے بہترین استعمال، سب سے آسان مفید ترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ نماز کے لیے بھی آپ کو محنت لگتی ہے، روزے کے لیے بھی آپ کو مشقت کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی آپ کو کچھ حرکت کرنا ہے، مال کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، اسی طرح حج کے لیے بھی ایک مشقت اور جہاد ہے، لیکن ذکر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک ارادہ اور زبان ہلانا، اس سے بھی آسان کوئی کام۔ اور درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں، کہ تم کون سا ایسا عمل کر سکتے جو تمہارے لیے بہت اچھا ہو، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور جو بہت ہی پاکیزہ تر ہے تمہارے بادشاہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالی کے نزدیک، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی صدقے خیرات سے بھی زیادہ اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عُدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو تو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری، یعنی جنگ کرنا اللہ کے راستے میں۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اچھا کوئی کام ہے تو ہمیں ضرور بتائیے۔ قال ذکر اللہ تعالی، فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی عادت ہو جائے آپ کو تو پھر وقت ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی اتنا افضل ترین کام جو آپ واک کرتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت، اترتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، نیند سے آنکھ کھلنے پر، بستر پر لیٹے ہوئے، کھڑے بیٹھے، کسی بھی حال میں، تندرستی میں، بیماری میں، مصروفیت میں، ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے جو کسی بھی اور نیکی کے ساتھ کمبائن کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ملا کے کی جا سکتی۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلے، ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں، آپ علم حاصل کرنے کو نکلے، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا کے کاموں سے روکتا نہیں، ہم اپنے کاموں کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ذکر ہی میں دعا بھی مانگ سکتے ہیں، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ گویا جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ اللہ تعالی سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ مانگ ہم اپنے لیے رہے ہیں، فائدہ ہمیں ہے، ضرورت ہماری ہے، اور اس پر بھی ہمیں اجر دیا جا رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی احسان کی شکل ہوگی؟ دعا کو عبادت کہا گیا، الدعاء والعبادت۔ چلتے پھرتے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی۔ درود شریف بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں۔ وضو کا ہونا افضل ہے، وہ تو ایک الگ عبادت ہے کہ آپ ہر وقت پاک رہیں، باوضو رہیں، لیکن اگر وضو نہیں بھی تو بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اب میں ایک اور پہلو پہ بات کروں گی
ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں وقت کو بعض اوقات یا چند مخصوص اوقات کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ مہینہ یا یہ دن یا یہ وقت منحوس ہے بڑا. اور خصوصاً جو لوگ علم فلکیات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے افادیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت ستاروں کا جو طلوع و غروب ہے وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی نحس ہوتا ہے، کوئی سعد ہوتا ہے، یہ لفظ آپ نے سن رکھے ہوں گے. بعض لوگ پھر بعض اوقات کو یا زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. کیسا منحوس دن تھا، کیسا برا وقت تھا، کہتے ہیں نا. تو اس بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہمیں زمانے کو برا نہیں کہنا، وقت کو برا نہیں کہنا.